السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلام اور مسیحیت کے بنیادی عقائد میں جو فرق ہیں، خاص طور پر قرآن کی روشنی میں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے، مذاہب توحید اور رسالت، وہ اسی پہلو کو واضح کرتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دونوں مذاہب میں کافی مماثلت ہے، لیکن اللہ، رسالت، نجات، ان تصورات میں گہرے فرق ہیں۔ بالکل، اور یہ اہم ہے کہ یہ فرق سطحی نہیں ہے، یہ بالکل آپ کہہ لیں بنیاد سے جڑے ہیں۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، یعنی اللہ کے تصور سے۔ مسیحیت میں کیا نظریہ ہے؟ تثلیث ہے نا؟ جی، مسیحی عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہے مگر تین اقانیم یا کہہ لیں شخصیات میں ظاہر ہوتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ مسیح اور روح القدس۔ اچھا، اور اس کی بنیاد وہ بائبل کی آیات بتاتے ہیں؟ جی، وہ آیات جہاں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا گیا یا بعض جگہوں پر ان کی تشریح خدا کے طور پر کی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کے تصور توحید سے تو بہت مختلف ہو گیا۔ بالکل، اسلام تو سختی سے توحید پر قائم ہے، یعنی اللہ ایک ہے، بس ایک، اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ نہ بیٹا۔ سورۃ الاخلاص تو بالکل واضح ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمان کے لیے اولاد۔ جی، سورۃ مریم میں واضح کہا گیا کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ اسلام کی کو ٹیچنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دوسرا اہم نقطہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ مسیحیت انہیں کیسے دیکھتی ہے؟ مسیحی عقیدے میں تو حضرت عیسیٰ صرف نبی نہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض مکاتب فکر کے نزدیک خود خدا ہیں۔ اور ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر جان دی۔ جی ہاں، یہی مرکزی عقیدہ ہے کہ ان کی قربانی سے انسانیت کے گناہ معاف ہوئے، اور ان پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بہت احترام سے ہے، لیکن یہ الوہیت والی بات؟ قرآن انہیں اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ رسول مانتا ہے، کلمت اللہ، روح اللہ کہا گیا۔ ان کی معجزانہ پیدائش کا بھی ذکر ہے، لیکن خدا یا خدا کا بیٹا؟ اس کی قرآن سختی سے نفی کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں تو بڑا دلچسپ انداز ہے، فرمایا مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول تھے، ان کی والدہ صدیقہ تھیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچھا، کھانا کھانا تو انسانی ضرورت ہے؟ بالکل، یہ ان کی بشریت کی دلیل ہے، الوہیت کی نہیں۔ اور قرآن یہ بھی بالکل صاف کہتا ہے کہ انہیں نہ تو قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی، سورۃ النساء میں یہی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اسلامی عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے؟ جی، وہ واپس آئیں گے، لیکن اللہ کے بندے اور رسول کی حیثیت سے ہی۔ صحیح، تو جب حضرت عیسیٰ کا کردار اتنا مختلف ہے دونوں جگہ، تو نجات کا راستہ بھی الگ ہوگا۔ مسیحیت میں تو آپ نے بتایا کہ کفارے پر ایمان۔ جی، بنیادی طور پر نجات کا دار و مدار یسوع مسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے پر ہے۔ یہ ایمان ہی گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اعمال کی حیثیت آپ کہہ لیں ثانوی ہے۔ اور اسلام میں نجات کیسے ہے؟ اسلام میں نجات کے لیے تین چیزیں اہم ہیں: اللہ پر مکمل ایمان، نیک اعمال یعنی عمل صالح، اور پھر اللہ کی رحمت۔ ایمان اور عمل صالح یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ بالکل، قرآن میں جہاں بھی دیکھیں اکثر آمنو وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا ذکر ساتھ ہے، جیسے سورۃ الکہف میں ہے کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ تصور کہ کوئی ایک قربانی دے اور سب کے گناہ معاف ہو جائیں؟ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ بھی بڑا بنیادی فرق ہے۔ اچھا، ایک اور بات، قرآن جب ان اختلافات پر بات کرتا ہے تو
تو اس کا انداز کیسا ہے؟ قرآن کا انداز بڑا منفرد ہے۔ وہ مسیحی عقائد کا ذکر کرتا ہے، جیسے تثلیث کا یا حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا، ان پر علمی دلائل دیتا ہے، اور پھر بڑے شائستہ انداز میں کہتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ جیسے سورۃ النساء میں ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم، یعنی 3 نہ کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایک طرح سے مکالمہ کر رہا ہے۔ جی، ایک مکالمہ ہے، وضاحت ہے۔ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن شرک کو بہت سنگین قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی معافی نہیں اگر انسان توبہ کے بغیر مر جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام اور مسیحیت میں بنیادی فرق توحید بمقابلہ تثلیث، حضرت عیسیٰ کے مقام یعنی نبی یا خدا ابن خدا، اور نجات کے تصور میں ہے، ایمان و عمل یا کفارے پر ایمان۔ بالکل صحیح۔ اسلام کا مرکزی پیغام اللہ کی وحدانیت، تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ کی رسالت پر ایمان، اور نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اور آخر میں ایک بات شاید سوچنے کے لیے اہم ہو، جی ضرور، کہ یہ جو بنیادی عقائد ہے نا، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں کہ ماننے والے دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کا پورا ورلڈ ویو، پورا طرز زندگی ان عقائد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی عقیدہ صرف نظریہ نہیں، عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ جی بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔